هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے تک پہنچ گئے ہیں۔ آئیے آج ہم قرآن مجید کے 30ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس پارے میں چھوٹی چھوٹی بڑی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ہم جب ان کے مضامین کا خلاصہ پڑھیں گے تو ہر صورت میں موجود 20 مضامین آئیں گے اور ان میں بات ہوگی، ڈسکس ہوگی۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ لمبا ہو سکتا ہے، اس لیے کئی قسطوں میں ریکارڈ کیا جائے گا۔ 30واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ النبا سے، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ محترم سامعین، اس صورت کا موضوع بھی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور صورت کی ابتدا میں مشرکین مکہ سے وہ سوال کیا جاتا ہے جو وہ انکار اور استہزاء کے طور پر قیامت کے بارے میں کرتے تھے، یعنی کہ وہ جھٹلانے کے طور پر اور انکار کے طور پر جو سوالات کرتے تھے، آپس میں اختلافات کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کا وہی سوال نقل کیا ہے۔ قرآن مجید پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور قرآن خود ہی جواب دیتا ہے عن النبأ العظیم، کہ یہ اس بڑی خبر کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ کوئی اس کا اقرار کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی تذبذب کا شکار ہے، شک میں مبتلا ہے، تو کوئی اس کا اس بات کرتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ النبأ العظیم کا مطلب ہے بڑی خبر۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جس کے بارے میں وہ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے نبأ العظیم یعنی بڑی خبر سے مراد قرآن کریم کو لیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ واقعی قرآن کریم بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا کلام ہے، لیکن اس صورت کے جو مجموعی اور عمومی مزاج کو دیکھتے ہوئے یہی قول سب سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ نبأ عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے، قرآن مجید نہیں، یہاں پہ قیامت کا دن مراد ہے۔ چنانچہ اگلی آیات میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل اور قیامت کے مختلف مناظر اور جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ اللہ جو زمین کو بچھونا بنا سکتا ہے، پہاڑوں کو میخیں یعنی کہ زمین کی کیلیں بنا سکتا ہے، انسانوں کو جوڑے جوڑے بنا سکتا ہے، نیند کو سکون کا ذریعہ اور رات کو لباس، یعنی کہ لباس کا مطلب لباس جس طرح انسان کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات بھی ہر چیز کو اپنے اندھیرے میں چھپا لیتی ہے۔ ہر شخص جو ہے، ہر جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے ٹھکانوں میں چھپ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا، رات کو لباس بنایا، دن کو معاش اور اکنامکس کا ذریعہ بنایا، روزی روٹی کا ذریعہ بنایا، اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کر دینے والا چراغ سورج بنا دیا، تو وہ ذات دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل اور انصاف کیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ عدل اور حساب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کسی کا جنت ہوگا۔ چنانچہ اس صورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن بالکل برحق ہے، اس کے وقوع میں، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ باوجود اللہ کے مہربان اور رحمان ہونے کے کسی کو اللہ کے سامنے بولنے کی، چوں کرنے کی بھی جو ہے طاقت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، جرت نہیں ہوگی۔ باوجود اس کے کوئی وہ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس نے پوری زندگی کوئی گناہ نہ کیا ہو، باوجود اس کے کہ اس کو یقین ہو کہ اللہ پاک بہت رحم کرنے والے ہیں، بہت رحمان ہیں، لیکن وہ ذات اتنے صاحب جلال ہے، ایسی قدرت والی ہے کہ اس کے سامنے کسی کو بھی زبان ہلانے کی جرت نہیں ہوگی، بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ قرآن نے کہا کہ اس دن ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا، فائنل ڈیسیجن کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے کو سن کر کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ کافر کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ افسوس اور حسرت کے ساتھ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، یعنی کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا،
دوسرا یہ کہ میں تکبر نہ کرتا اور مٹی کی طرح مسکینی اور عاجزی اختیار کرتا۔ تیسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ میں انسان نہیں حیوان ہوتا اور مجھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کے بعد مٹی بنا دیا جاتا، یوں میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا۔ یہ تمنا وہ اس وقت کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ ویسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا ہے، لیکن انہیں زندہ کرنے کے بعد ان کے باہمی جو معاملات ہیں، کسی پہ کسی جانور نے ظلم کیا ہو تو اس کا بدلہ چکا دینے کے بعد ان سب کے سب جانوروں کو دوبارہ مٹی بن جانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو کافر بھی تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، لیکن اس کی یہ تمنا اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد سورہ نازعات شروع ہوتی ہے جو کہ مکی ہے۔ اس میں 42 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال اور ہولناکیوں کا بیان ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں پر، مختلف ڈیوٹیز پر لگے ہوئے 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، لیکن جواب قسم ذکر نہیں فرمایا، یعنی قسم کھانے کے بعد جو بات ذکر فرمائی جاتی ہے وہ ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ سیاق و سباق کو دیکھ کر اور کلام کو دیکھ کر جواب قسم خود سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے تمہیں قیامت کے دن ضرور زندہ کیا جائے گا۔ سورہ نازعات بتاتی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، خوف، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ لیکن ان لوگوں کا جو منظر ہم قیامت کے دن کا حال بتا رہے ہیں، ان کا آج یہ حال ہے کہ یہ فرعون بنے بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، لیکن شاید انہیں فرعون کا انجام معلوم نہیں۔ یہ عقل کے کورے اور احمق یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ مضبوط آسمان بنا سکتا ہے، شب و روز کا نظام مقرر کر سکتا ہے، زمین کا فرش بچھا سکتا ہے، پہاڑوں کو میخیں بنا سکتا ہے، کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم سامعین، سورت کے اختتام پر مشرکین کا سوال ذکر کیا جاتا ہے جو وہ قیامت کے واقع ہونے کو محال سمجھ کر، ناممکن سمجھ کر قیامت کے بارے میں کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی پر وہ فدا تھے، فریفتہ تھے، عاشق تھے، اور ان کا خیال تھا کہ دنیا ہی کی زندگی حقیقی اور ریئل زندگی ہے، ریئل لائف ہے۔ لیکن جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی وہ دنیا میں رہے، یعنی کہ ان کو ایسا لگے گا کہ جیسے دنیا کی زندگی تو صرف ان کے لیے ایک دن کی زندگی تھی یا آدھے دن کی زندگی تھی۔ ان کو وہ وقت بہت مختصر معلوم ہوگا اور وہ پچھتائیں گے، افسوس کریں گے کہ اتنے مختصر وقت میں ہم نے صبر سے کام کیوں نہ لیا، ہم نے شکر سے اور فرما برداری سے کام کیوں نہ لیا، اور اب کی جو ہمیشہ 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 کی زندگی ہے جس میں موت بھی نہیں، جس میں نجات بھی نہیں، اس زندگی کو ہم کامیاب بنا لیتے، عذاب سے بچ جاتے تو کتنا زبردست سودا ہو جاتا، لیکن افسوس ہم گھاٹے میں رہے۔ محترم سامعین، پھر اس کے بعد سورہ عبس کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 42 آیات اور اس میں بھی 42 آیات ہیں۔ یہاں سے آخر تک ہر صورت ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے کی تمام صورتیں 2 رکوع پر مشتمل ہوتی آ رہی تھیں، لیکن یہاں کے بعد سے آخر تک جتنی بھی صورتیں آئیں گی وہ ایک رکوع پر مشتمل ہوگی، اس لیے رکوعات کی تعداد بار بار بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود سمجھ جائیے گا کہ اب کے بعد یعنی سورہ عبسہ کے بعد سے آخر تک سورۃ الناس تک ساری ہی صورتیں ایک رکوع پر مشتمل ہے، تو اب رکوع کی تعداد نہیں بتائی جائے گی۔ اس صورت کی ابتدا میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مذکور ہے، جو طلب علم کے لیے ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے جب آپ چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے جو لیڈرز تھے، جو کافر تھے لیکن اپنی اپنی قوموں کے، اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کر رہے تھے، ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے، کنورسیشن کر رہے تھے، ان کو قائل کر رہے تھے۔ تو یہ بہت ضروری تھا، بہت اہم تھا، کیونکہ جب لیڈر مسلمان ہو جائیں قوم کے تو جو ان کے ماتحت ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، تو وہ سب کے سب لیڈر کو فالو کرتے ہیں، تو ان کی اتباع میں، ان کی فالوئنگ میں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، اپنی لیڈر کا کہنا مانتے ہوئے، اپنے لیڈرز کا حکم مانتے ہوئے۔ تو جب وہ ان کے ساتھ کنورسیشن میں مصروف تھے، تبلیغ میں مصروف تھے، ایسی اہم مصروفیت کے وقت ان کے آ جانے کی وجہ سے، یعنی کہ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم
ظاہر وہ نابینا تھے تو ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اہم کام میں مصروف ہیں، تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، یعنی کہ مجھے بھی وہ ان میں سے کچھ باتیں بتائیے جو باتیں اللہ نے آپ کو سکھائی ہے، یعنی مجھے کچھ علم سکھائیے۔ تو ایسے اہم وقت میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا آ جانا اور ان کو علم سکھانے کا کہنا یہ واقعی بڑی بات تھی۔ انسان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی بہت ناگواری بھی ہوئی، تھوڑا برا بھی لگا، لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں فرمایا، صرف ماتھے پہ بل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے اپنی گفتگو جاری رکھی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی بات کا فی الحال جواب نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ کی یہ آیت نازل کی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تمہارے اپنے بندے ہیں، تمہارے اپنے فالوور ہیں، ان کا تم پر زیادہ حق ہے بنسبت ان کے جو بہت ڈھیٹ اور سرکش ہیں اور نافرمان ہیں، اور تم پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کے پیچھے ہی پڑ جاؤ، اور تم پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں کہ یہ لوگ لازمی ہی ایمان لائیں۔ تمہارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے اور بات کو پہنچا دینا ہے، واضح کر دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ محترم سامعین، اس صورت سے ہمیں ایک خوبصورت بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ہر ایک کو راضی کرنے، ہر ایک کو منانے اور خوش رکھنے کی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ ہمیں صرف ان لوگوں کو خوش رکھنا ہے، ان لوگوں کو راضی رکھنا ہے، منانا ہے جو ہمارے اپنے ہیں، جو ہم سے مخلص ہیں۔ ایسا کرنے کی اسلام تعلیم نہیں دیتا کہ ہم دوسروں کے تو پیچھے پڑ جائیں، دوسروں کو منانے لگ جائیں، دوسروں کے حقوق ادا کرتے رہیں، لیکن اپنوں کو فراموش کر دیں، اپنوں کو ناراض کر دیں۔ ہاں، اپنوں کو بھی راضی رکھتے ہوئے، اپنوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہوئے۔ اس پر سورہ عبسہ کی یہ آیت نازل ہوئی جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی، اور ان سے دریافت فرماتے کہ کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ آپ نے نابینا ہونے کے باوجود غزوات کے موقع پر انہیں مدینہ پر والی مقرر فرمایا، مدینہ کا والی اور گورنر مقرر فرمایا۔ یہ واقعہ اس جیسے دوسرے واقعات جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی ہے، ان کا قرآن کریم میں مذکور ہونا اس کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہے کہ اگر معاذ اللہ قرآن آپ کا خود تراشدہ کلام ہوتا تو آپ ایسی آیات اس میں ہرگز ذکر نہ فرماتے جس میں خود آپ سے باز پرست کی گئی ہے، پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ صورت انسان کے ناشکرہ ہونے کو بتاتی ہے جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے تکوینی دلائل مذکور ہوتے ہیں، اور اختتام پر قیامت کا وہ ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے جب انسان خوف زدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا۔ نفسا نفسی کا وہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھا جائے گا۔ بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی اور بے شمار ناکامی کی ذلت اور تاریکی پر مشتمل چہرے ہوں گے، بلکہ کثیر چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر ناکامی اور ذلت کی پھٹکار برس رہی ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ تکویر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورت ہے۔ اس میں 29 آیات ہیں۔ اس سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو کہ 14 آیات پر مشتمل ہے اس ہولناک کائناتی انقلاب کا ذکر ہے جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ سورج اور ستارے، پہاڑ اور سمندر ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اپنے دامن میں کیا کیا لے کر آیا ہے، گناہ لایا ہے یا نیکیاں۔ اگر گناہ لایا ہے تو اللہ کی پناہ، اور اگر نیکیاں لایا ہے تو اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ دوسرے حصے میں جو کہ 15 آیات پر مشتمل ہے، باری تعالیٰ نے قسمیں کھا کر قرآن کریم کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و صداقت کو بیان فرمایا ہے، اور ان دیوانوں کو بڑی محبت سے سمجھایا ہے جو اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ دیوانہ قرار دیتے تھے۔ فرمایا گیا کہ تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں، وہ تو بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والے سچے نبی ہیں۔ چنانچہ جہاں دیگر مقامات پہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، یہی بات یہاں بھی ذکر فرمائی ہے کہ تم غور و فکر کرو گے تو تمہارا ضمیر یہی فیصلہ کرے گا کہ تمہارے سامنے شب و روز گزارنے والا یہ عظیم انسان دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، بلکہ یہ تو دیوانوں کو فرزانگی سکھانے آیا ہے، یہ تو پاگل اور بیوقوفوں کو عقل مندی سکھانے آیا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ تو اہل جہاں کے لیے نصیحت ہے، مگر اس کے لیے
جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک رب العالمین خود نہ چاہے۔ یعنی کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کے دل میں تھوڑی سی بھی حق اور سچ کی طلب ہوتی ہے، رب العالمین کو پانے کی کھوج ہوتی ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایمان لا کر تم احسان کرو گے؟ تم ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ تمہارے ڈھیٹ پن کی وجہ سے، تمہارے سخت دل اور پتھر دل کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں مہرے لگا دی ہیں۔ تم ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک تمہارا پروردگار نہ چاہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 29 آیات ہیں۔ اس صورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو قیامت کے واقع ہونے کے وقت نظام کائنات میں رونما ہوں گی۔ پھر محبت آمیز انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ اے انسان، تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات کو بھلا کر تو گناہ گاری اور ناشکر پن پر اتر آیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ تمہیں جزا کے دن کا یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا تمہیں یقین نہیں ہے، حالانکہ وہ دن تو آ کر رہے گا، تمہیں یقین ہو یا نہ ہو۔ اور کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا سارا کچا چھٹا تمہارے سامنے اس دن پیش کر دیں گے۔ پھر تمہیں نیکوکاروں اور گناہ گاروں دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ابرار یعنی نیک لوگوں کو نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں بھیجا جائے گا، اور فجار یعنی فاسق اور فاجر لوگوں کو عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ المطففین کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 36 آیات ہیں۔ اس صورت میں بھی بنیادی عقائد سے بحث کی گئی ہے۔ قیامت کے احوال اور ہولناکی پر خاص طور پہ ذکر ہے، لیکن اس کی ابتدائی آیات ہیں، ان میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو تطفیف جیسی اخلاقی بیماری میں مبتلا ہیں۔ تطفیف کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا، خرید و فروخت میں دھوکہ دہی سے کام لینا۔ بڑی خرابی کی بات ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب لوگوں سے وہ ناپ کر کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں تول کر ناپ کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ بعض حضرات نے تطفیف کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ امام قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تطفیف وزن اور کیل میں بھی ہوتی ہے، عیب کے ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی ہوتی ہے، انصاف سے لینے اور دینے میں بھی ہوتی ہے۔ یعنی جو شخص اپنے لیے تو پورا انصاف چاہتا ہے مگر دوسروں کے لیے انصاف نہیں کرتا، اپنی باری میں تو وہ ٹھیک سودا کرتا ہے، بھاؤ تاؤ کرتا ہے، اچھے طریقے سے لیتا ہے، چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اس سے ہو، لیکن دوسروں کی باری میں وہ جب دوسروں کو دیتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتا ہے، ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، ناجائز منافع کماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مطفف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین، یعنی کہ جہنم کا ایک گھڑا ہے جس کا نام ویل ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ویل للمطففین کہ جہنم کے گھڑے میں جائے گا وہ شخص جو مطففین ہے، جو تطفیف سے کام لیتا ہے۔ یوں ہی جو شخص اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسی طرح جو شخص لوگوں کے عیب دیکھتا ہے مگر اپنے عیب نہیں دیکھتا، صرف دوسروں کی برائیاں دیکھتا ہے، اسی طرح جو لوگوں سے اپنے حقوق تو مانگتا ہے لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، جب ان کے حقوق کی باری آتی ہے تو بھول جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے، تو یہ سب لوگ اس وعید کے مستحق ہیں جو وعید یہاں مطففین کے لیے ہے۔ یہ بہت بڑی سخت وعید ہے۔ تو ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم لوگوں کے اموال بلا ناپ تول کے ہتھیا لیتے ہیں؟ مطففین کی مذمت کے بعد ان سیاہ دلوں اور بدکاروں کا انجام بتایا گیا ہے جو اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نور تو پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا، ہزاروں لاکھوں کوشش کر لی جائے اللہ کا نور بجھایا ہی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ یہ سیاہ دل لوگ دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا، اپوزٹ ہو جائے گا، اور یہ نیک لوگ جب نعمتوں میں ہوں گے تو پھر یہ بدکار فاسق فاجر جب یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے تو پھر یہ نیک لوگ اس وقت ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے کہ دیکھو تم ہمارا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، حالانکہ ہم سیدھے راستے پر تھے، اب بتاؤ کیا انجام ہوا تمہارا۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 25 آیات ہیں۔ یہ صورتیں ہیں یعنی مطففین، انفطار، انشقاق اور تکویر، چاروں صورتوں میں قیامت کے حوال مختلف انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ انشقاق کی ابتدائی آیات میں ان کائناتی تبدیلیوں کا ذکر ہے جو قیامت کے دن رونما ہوں گی، ظاہر ہوں گی۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو حساب کے مرحلے سے گزر کر انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بعض کا جو ہے نام اعمال پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگلی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے،
یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب اور مرحلے کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے شدید تر ہوگا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ ان مصائب اور مختلف قسم کے عذابوں سے محفوظ رہیں گے۔ محترم سامعین، اس کے بعد سورۃ البروج کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 21 آیات ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ خندق والے ہلاک کیے گئے۔ صحیح مسلم میں خندق والے قصے کی نسبت حمیر کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ ذو نواس یہودی کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، جو کہ مشرک تھا، اور اس نے ایسے 20,000 افراد کو خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیا تھا جو عیسائی بن گئے تھے، اور انہوں نے خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ میں ساحر، راہب اور غلام کا قصہ بھی منقول ہے۔ جب ایک نوجوان لڑکے کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تھا اور بادشاہ وقت کی دھمکیوں کے باوجود وہ لوگ ایمان سے باز نہ آئے اور دوبارہ کافر نہ ہوئے، تو ان سب کو خندقوں میں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، جھونک دیا گیا۔ محترم سامعین، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے کئی واقعات کا پتہ چلتا ہے جب مذہبی اور نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر مخالفین نے ایک دوسرے کو زندہ جلایا۔ آج کی دنیا، جسے اپنے مہذب، ماڈرن اور ترقی یافتہ دنیا ہونے پر بڑا ناز ہے، ڈیزی کٹر اور ہائیڈروجن اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بم مسلمانوں پر استعمال کر رہی ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری کی پوری بستی، شہر اور ملک کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو کچھ ہوا، کیا یہ آگ کی خندقوں سے کم تھا؟ ہمارے سامنے افغانستان، عراق، شام، فلسطین، برما، شیشان، ان سب میں جو جلائی گئی آگ ہیں، کیا یہ ذو نواز کی آگ سے کس درجہ کم تھی؟ نہیں، اس کی آگ سے کئی گنا زیادہ مہلک بلکہ خطرناک تھی، جس کا نشانہ کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں اور مردوں عورتوں کو بنایا گیا۔ فلسطین میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آگ ہی تو ہے جو مسلمانوں پر برسائی جا رہی ہے۔ تراویحوں میں، روزوں میں، نمازوں میں، گھروں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں آگ میں جلایا جا رہا ہے، ڈیزی کٹر بموں سے، بارود سے، گولوں سے، میزائلوں سے، اور پورے 50 سال سے مسلسل یہی آگ برسائی جا رہی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے پرانے وقتوں کے بادشاہوں نے 20,000 افراد کو خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیا تھا۔ آج کل اس سے بھی زیادہ شدید ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو وعید سنائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس عذاب میں رہیں گے۔ سورت کے اختتام پر محترم سامعین، اللہ کی عظمت اور انتقام کی قدرت کا بیان ہے۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جب کسی کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ فرعون کا انجام اس دعوے کی دلیل پر گواہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطارق شروع ہوتی ہے، جو کہ مکی صورت ہے اور 17 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستاروں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ حافظ کا معنی نگران بھی ہے اور محافظ بھی، یعنی مانیٹرنگ کرنے والا بھی اور سیکورٹی انجام دینے والا بھی۔ یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے اعمال کی، اس کے ڈیڈز کی، اس کے کرتوتوں کی نگرانی کرتے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ راز بھی ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اس کی ساری باتیں، سارا کچا چھٹا وہاں کھول دیا جائے گا، کچھ نہیں چھپا ہوا ہوگا۔ سورت کے اختتام پر قرآن کی صداقت اور اس کے قول فیصل ہونے، یعنی فیصلہ کن بات ہونے پر قسم کھائی ہے اور کفار کو وعید سنائی گئی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ مکی ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ اس صورت میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدائی آیات میں اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے پرکشش اور خوبصورت صورت سے نوازا اور سعادت و ایمان کا راستہ بھی دکھایا، نیکی کا راستہ بھی دکھایا۔ پھر یہ صورت قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے اور اس کے حفظ کے آسان ہونے کی خوشخبری سناتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتی ہے کہ آپ نفوس کی اصلاح، لوگوں کی اصلاح اور اخلاق کی درستی کے لیے
قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ جس کے دل میں خوف ہوگا، خدا کا ڈر ہوگا، خدا کی محبت ہوگی، وہ ضرور بضرور نصیحت حاصل کرے گا، ورنہ تو وہ جہنم کے راستے پر چلتا رہے گا۔ پھر سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کی آلائش سے پاک کر لے گا، جو شخص اپنے آپ کو، اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر لے گا، اسے اچھے جذبات اور خیالات سے سنوار لے گا، نکھار لے گا، اپنے دل میں اللہ کی عظمت، جلال، کبریائی اور محبت پیدا کر لے گا، اور دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دے گا، آخرت کی زندگی کو اہم جانے گا، تو وہی کامیاب ہے۔ قرآن نے یہ وہ اصول بیان کیا ہے جو گزشتہ تمام آسمانی کتابوں میں بیان ہوا تھا، اور تمام نبیوں نے اسی کی تبلیغ اور تلقین کی تھی۔ اس کے بعد محترم سامعین سورۃ الغاشیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 26 آیات ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے، اس کا مطلب ہے چھا جانے والی، چھپا لینے والی۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولناکی ساری مخلوق کو ڈھانپ لے گی، چھا جائے گی۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہیں بڑی محنت کی ہوگی انہوں نے، جس کی وجہ سے وہ تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ علماء کرام اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی ریاضتیں کی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، صدقہ زکوٰۃ خیرات دیے ہیں، لیکن چونکہ ان کے عقائد ہی صحیح نہیں تھے، عقائد اور نظریات ہی ان کے درست نہیں تھے، صحابہ کرام کے طریقوں سے ہٹ کر تھے، نبی کے طریقوں سے ہٹ کر تھے، تو ان کی ساری عبادت کسی کام ان کے نہیں آئے گی، ضائع ہو جائیں گی، تو وہ تھکے تھکے ہوں گے اور ان کے چہرے مرجھائے ہوں گے۔ چنانچہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا پر صحیح رخ پہ، صحیح راستے پر محنت نہیں کی، اور ان کے عقائد بھی باطل کی باتوں سے پر ہوں گے، فضول باتوں سے، شرک سے، بدعات سے پر ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا گروپ جو بتایا، جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، رونق ہوں گے، خوش باش ہوں گے، تو یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح عقیدے پر زندگی گزاری، صحیح رخ پر محنت کی، ان کے عقائد میں باطل کی آمیزش نہیں تھی، نہ بدعت تھی، نہ شرک تھا، نہ من گھڑت باتیں تھیں، تو ان کا مسکن بلند و بالا جنتیں ہوں گی، ہمیشہ کے باغات ہوں گے۔ محترم سامعین، دوسرا اہم مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ رب العالمین کی وحدانیت کے تکوینی دلائل ہیں۔ ان میں سے اونٹ ہے جسے صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف، کتنا عجیب پیدا کیا گیا ہے، کتنی عجیب مخلوق ہے۔ واقعی اونٹ بہت عجیب مخلوق ہے، انتہائی طویل قد و قامت، بہت بڑا ہونے کے باوجود ایک بچے کو بھی اس کی نکیل تھما دی جائے، اس کی مہار پکڑا دی جائے تو چپ چاپ عاجزی کے ساتھ اس بچے کے ساتھ چلتا جاتا ہے۔ اس کے صبر کا حال دیکھیے کہ 10-15 دن تک بھوک برداشت کر لیتا ہے، پیاس برداشت کر لیتا ہے۔ اس کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے، ایسی جھاڑیاں بھی کھا جاتا ہے اور اپنا پیٹ بھر لیتا ہے جنہیں کوئی اور جانور منہ بھی نہیں لگاتا۔ ان دلائل میں بلند و بالا آسمان بھی ہے جو کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے، زمین ہے جسے یوں بچھایا گیا ہے کہ اس پر چلنا بھی آسان، کھیتی باڑی بھی آسان۔ اسی طرح پہاڑوں کا ذکر کیا گیا جو زلزلوں سے بچاتے ہیں۔ ان دلائل کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو نصیحت کی کہ آپ کے ذمے صرف لوگوں کو تبلیغ کر دینا ہے، بات پہنچا دینا ہے، نصیحت کر دینا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیجئے اور آپ بہتر طریقے سے ادا کر رہے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا معاملہ آپ اللہ پر چھوڑ دیجئے اور غم نہ کیجئے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 30 آیات ہیں۔ اس صورت کی ابتدا پر 4 قسمیں کھا کر رب العالمین نے فرمایا کہ کفار پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد سورہ فجر میں 3 مضامین ہیں جو نمایاں طور پر مذکور ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، فرعون جیسے متکبرین اور فسادیوں کے قصے اجمالی طور پر یعنی مختصر طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کی سنت اور دستور یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر، فقر و غنا یعنی امیری غریبی اور صحت و بیماری جیسی آزمائشوں سے مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل اور احسان کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ وہ مال کی محبت میں بڑا حریص اور لالچی ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جو زلزلے اور ہولناک حالات پیش آئیں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ انسان 2 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ شقی لوگ اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے اور نفس مومن یعنی مومن بندہ
جسے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے، اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا، اسے کامیابی کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ اس کے بعد محترم خواتین و حضرات، سورۃ البلد کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی صورت ہے اور 20 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا موضوع انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی ہے۔ صورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی مسلسل مشقت جفاکشی سے عبارت ہے اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیلنے پر مشتمل ہے۔ کبھی فقر و فاقہ، کبھی بیماری اور دکھ، کبھی مختلف حوادثات، مسائل اور علام، پھر بڑھاپا، پھر موت، پھر قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کے سوالات، پھر قیامت اور اس کی ہولناکیاں۔ غرض کے ابتدا سے انتہا تک مشقت ہی مشقت ہے، لیکن ان مشقتوں کو اللہ کی فرما برداری اور نیکیوں کے ذریعے خوشحالی میں، سکون و اطمینان میں بدلا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کفار کا تذکرہ ہے جنہیں اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ فخر اور ریا کی نیت سے، دکھاوے کی نیت سے مال خرچ کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو آنکھوں، ہونٹوں، زبان اور ہدایت جیسی نعمتیں یاد دلائی گئی اور انہیں سمجھایا گیا۔ پھر قیامت کی سختیوں کا دوبارہ ذکر ہے، جن سے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی۔ سورت کے آخر میں انسانوں کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا۔ اونچی گھاٹی سے مراد نیک اعمال ہیں جو نفس پر بہت سخت گزرتے ہیں، شاق اور بھاری گزرتے ہیں، اور وہ نیک اعمال ہیں انسانوں کی گردنیں چڑھانا، غلامی سے یا قید و بند سے یا جہنم کی آگ سے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور وہ اتنا غریب ہے، مفلس اور لاچار ہے کہ وہ اپنے قرض ادا نہیں کر سکتا، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اسے اس کے قرضوں سے نجات دی جائے، چھٹکارا دلایا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی ناحق قید ہو گیا ہے تو اس کی ضمانت کرائی جائے، اور یہ تو دنیاوی قید تھی۔ اب جہنم کی قید اور جہنم سے چھٹکارے کی تلقین اور ترتیب اس کی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی تبلیغ کی جائے، دین کے علم کی تبلیغ کی جائے، اس کو نصیحت کی جائے، اسے نمازوں کی تلقین کی جائے، اس طرح اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ یہ بہت بڑی بڑی نیکیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اور یوں ہی مسکینوں کو کھانا کھلانا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، ضرورت مندوں کے کام آنا، یہ سب بھی بہت بڑی بڑی نیکیوں میں شامل ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ ساری نیکیاں دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں۔ وہ صفات ہیں اللہ پر ایمان اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی وصیت کرنا۔ اس کے بعد سورۃ الشمس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت جو ہے مکی ہے اور اس میں 15 آیات ہیں۔ اس سورت کا اصل مقصد نیکیوں کی ترغیب اور گناہوں سے بچاؤ ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں مخلوقات میں سے 7 ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے جو سب کی سب اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے آثار اور نشانیاں ہیں، یعنی سورج، چاند، ستارے، رات، دن، آسمان، زمین اور خود انسان۔ ان چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اپنے نفس کو پاک کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، اپنے دل کو پاک نہیں کیا، غفلت میں پڑا رہا اور دنیا میں لگا رہا، دل کو، اپنے نفس کو غراضتوں سے، گناہوں کی سیاہیوں سے گدلا کر دیا، میلا کر دیا، دنیا کی خواہشات کی گندگی سے بھر دیا، تو اس سے بڑھ کر ناکام کوئی نہیں۔ 7 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے یہ فارمولہ بتایا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں پر محنت کرنی ہے، اپنے نفس پر محنت کرنی ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، بغض سے، حسد سے، چغلی سے، کینہ سے، سستی کاہلی سے اور غلط عقائد سے، غلط نظریات سے اور شکوے گلوں سے، شرک سے، بدعت سے، ہر چیز سے ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ تو اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی کامیاب نہیں، ہم 2 جہاں کی کامیابی کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی یعنی برائی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے، یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی صلاحیت کو، کون سی ایبیلٹی کو کام میں لاتا ہے اور اس پر چلتا ہے، اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ صورت ہمارے سامنے مثال اور نمونے کے طور پر قوم سمود کا قصہ بیان کرتی ہے، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بہت زیادہ نوازا تھا، دنیا کی ساری نعمتیں دی تھی، مضبوط تھی، صحت، اولاد، مال، ہر چیز ان کو دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو غفلت میں رکھا، ناشکری، نافرمانی کی، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا، دلوں کا علاج نہ کیا، بلکہ گناہوں کے دلدل میں ہی دھنستے چلے گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے اور ہلاکت کا سبب بن گئے۔ محترم سامعین، ان مضامین کے ساتھ یہ سورت کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے بعد سورۃ اللیل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور 21 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا موضوع انسان کے مختلف قسم کے اعمال ہے اور جد و جہد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اعمال اور جد و جہد کا، اسٹرگل کا رخ، اس کی سمت، اس کے ڈائریکشن مختلف ہوں گے تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ بھی مختلف ہوگا۔ اس کی ابتدائی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اے انسانوں، تمہاری اسٹرگل مختلف ہے، کوئی متقی ہے، کوئی بدبخت ہے، کوئی گناہگار ہے، کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کوئی کنجوسی کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بھلائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو کوئی جھٹلاتا ہے اور انکار کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی بھی راہ کا انتخاب کرتا ہے، جون سا راستہ چنتا ہے، ہم اس پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، غور کرنے کا مقام ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نیک بننے کی، متقی پرہیزگار بننے کی توفیق مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے عملی طور پر اسٹیپ نہیں لیتے، کوشش نہیں کرتے۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہاتھ پکڑ کے ہمیں متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے، ہم خود بخود صبح اٹھیں تو متقی پرہیزگار بننے میں ہوں۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان جس چیز کے لیے کوشش کرنے لگتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، ہم اس کے لیے وہ راہ، وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے دونوں ایبلٹی رکھی ہیں، نیک بننے کی بھی ایبلٹی انسان کے اندر رکھی ہے اور برا بننے کی ایبلٹی اور صلاحیت انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جس راہ کو چنتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، اور جس پر پہل کر دیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، اپنی طرف سے کوشش اور اسٹرگل شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ درست بات ہو، چاہے وہ غلط بات ہو، چاہے وہ حق کا راستہ ہو، چاہے برائی کا راستہ ہو، تو ہم اس راستے کے لیے، اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے اور دین مبین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور سورت کے اختتام پر یہاں بتایا جاتا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب سے بچانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے ایک مومن صالح کا قصہ بیان کیا جو اپنا مال صرف اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا تھا۔ تمام تفاسیر میں ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن کا مال جہاد کی تیاری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ ہوتا تھا جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ محترم سامعین، اس کے بعد سورۃ الضحیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور اس میں 4 مضامین بیان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے، اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ نے وحی کے تاخیر ہونے کی وجہ سے، لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا کہ تمہارے اللہ نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے، کہ اب فرشتہ تم پہ نازل نہیں ہوتا، تمہارے اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو یہ صورت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ پاک قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ آپ کے مخالفین اگر حسد اور دشمنی کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں تو قطعاً جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو 2 عظیم بشارتیں سنائیں۔ پہلی یہ کہ آپ کا جو مستقبل ہے وہ آپ کے حال سے، پریزنٹ سے بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، اور یہ کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا عطا کر دے گا، اتنا عطا کر دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ کی ذات کے لیے ہو یا چاہے آپ کی امت کے لیے ہو، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں بھی خوش کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے اپنے 3 احسان یاد دلائے کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائی اور راستہ دکھایا، آپ تنگ دست تھے، غریب تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، بے پرواہ کر دیا۔ ان 3 نعمتوں کے مقابلے میں آپ کو پھر 3 وصیتیں کی، 3 نصیحتیں کی، گویا کہ شکر کی تلقین کی گئی، یعنی یتیم پر سختی نہ کیجیے اور مانگنے والے کو نہ جھڑکیے، یعنی کہ جو مجبور ہو، محتاج ہو اور آپ سے مانگے، مدد مانگے تو اس کو جھڑکیے نہیں، اس کی مدد کر دیجیے جتنا ہو سکے۔ اور آخر میں کہا گیا کہ رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔
اس کے بعد خواتین و حضرات سورۃ الانشراح کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی عظمت اور مقام کا بیان ہے۔ اس صورت میں 4 مضمون بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 احسانات گنوائے۔ شرح صدر، یعنی کہ اللہ نے آپ کے دل کو حکمت اور نور سے بھر دیا اور ہر قسم کے گناہوں اور گندگی سے پاک کر دیا۔ نمبر 2، آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر رکھا تھا، بھاری کر رکھا تھا، یعنی نبوت اور رسالت کا بوجھ، اور اس کے واجبات اور ذمہ داریوں اور ڈیوٹیز کا بوجھ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کو بحسن خوبی اللہ تعالیٰ کی مدد سے پورا کیا اور اس پر بہت زبردست طریقے سے کامیاب رہے، تو اس طرح اس ذمہ داری کا بوجھ آپ کی کمر سے ہلکا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان گنوایا کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہیں وہیں آپ کا ذکر ہے، چاہے وہ اذان ہو، چاہے نماز ہو، چاہے اقامت ہو، چاہے تشہد ہو یا خطبہ ہو، ہر جگہ اللہ کے ساتھ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت میں لگ جائیں اور اس میں اپنے آپ کو تھکائیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کریں اور تمام معاملات میں اسی کی طرف رغبت کریں، اسی کو پکاریں۔ اس کے بعد سورۃ التین شروع ہوتی ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 8 آیات ہیں۔ اس میں 3 امور بیان ہوئے ہیں جن کا انسان سے اور اس کے عقیدے سے تعلق ہے۔ انسان کی تکریم اور عزت، اس کے 3 پہلو ہیں۔ یہاں ان میں سے ایک پہلو کا بیان ہے، وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، بہت زبردست پیدا کیا ہے۔ اب یہ خوبصورتی جسمانی لحاظ سے بھی ہے، ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے، اور اس کی عقل اور روحانی کمالات کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہر مخلوق میں ممتاز ہے، عقل میں، کمال میں، صلاحیتوں میں، بناوٹ میں، باڈی کے میکنزم میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تب تو وہ تمام مخلوقات سے اشرف ہو جاتا ہے، اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اللہ کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، ناشکری پن کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اسے نیچوں سے بھی نیچے گرا دیا جاتا ہے، سب سے کمتر بنا دیا جاتا ہے، حقیر بنا دیا جاتا ہے۔ جب وہ حیوانی اور شہوانی زندگی کو اپنا مقصد بنا کر وہ حیوانوں سے بھی زیادہ پستی میں گر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اسفل السافلین بنا دیتے ہیں، یعنی گرے ہوئوں سے بھی گرا ہوا۔ البتہ ایمان و عمل صالح کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ایسی پستی سے، ایسی گراوٹ سے محفوظ رہتے ہیں، وہ بلند مرتبہ پر فائز رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مخصوص اور محبوب بندوں میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ فرمایا کہ وہ اللہ جو پانی کے ایک قطرے سے ایسا خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے۔ ویسے بھی دوبارہ پیدا کرنا اور حساب اور جزا اس کے حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا کرتے ہیں۔ محترم سامعین، پھر سورۃ العلق کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ العلق مکی ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سورہ علق سے لے کر آخر تک جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں، ان میں قرآن تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں 3 اہم مضامین ڈسکس ہوتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت بیان کی۔ اس نے قراءت اور کتابت کے ذریعے، یعنی لکھنے اور پڑھنے کے ذریعے سے انسان کو تمام مخلوقات پر افضلیت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی صلاحیت دی، علم حاصل کرنے کی، سیکھنے سکھانے کی، ریسرچ کی، تحقیقات کی، ایجادات کی صلاحیتیں دی انسان کو۔ اب آپ سوچیں، دنیا میں کون سی مخلوق ہے جو اتنی ساری ایجادات کرتی ہے، تعلیم سیکھتی ہے، پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے؟ یہ صرف انسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنے سکھانے کی توفیق دی۔ پھر فرمایا کہ مال اور دولت کی وجہ سے انسان اللہ کے حکموں سے سرکشی کر لیتے ہیں، اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور غفلت کرتے ہیں۔ انسان کے غرور اور سرکشی کی ایک اہم وجہ مال اور دولت بھی ہے۔ جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہوا ہو تو وہ نہ تو انسان کو انسان سمجھتا ہے اور نہ خدا کو خدا سمجھتا ہے، بلکہ اپنی منموجیوں اور مستیوں میں لگا رہتا ہے۔ پھر اس امت کے فرعون ابو جہل کا قصہ، جو کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا دھمکاتا تھا اور اللہ کی عبادت سے روکتا تھا، اس کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، ان مضامین کے بعد سورۃ القدر شروع ہوتی ہے۔ سورہ قدر مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے، جو کہ کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں اللہ پاک نے اپنے بندوں پر نازل کیا تھا۔ اسی طرح اس صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن و سلامتی اور رحمت و برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس رات سارا کا سارا قرآن نازل ہوا، بلکہ اس رات قرآن نازل ہونے کی ابتدا ہوئی تھی۔ محترم سامعین، اس کے بعد سورۃ البینہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور 8 آیات پر مشتمل ہے۔ 3 بحثیں اس میں کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف جو اہل کتاب کا تھا، عیسائیوں کا، وہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کو پورا یقین تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور یہ انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن ان بدقسمتوں کا خیال تھا، ان نافرمانوں کا خیال تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، نہ کہ عربوں میں سے۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا، آخری نبی بنی اسرائیل میں سے نہ آئے بلکہ عرب میں سے آ گئے، تو انہوں نے ضد اور عناد کی بنیاد پر آپ کو جھٹلا دیا، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینہ اور واضح حجت اور دلیل قرار دیا گیا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ آپ خود سوچیں، حق اور صداقت کی واضح دلیل کیوں نہ ہو؟ ایسے معاشرے میں جس میں زنا، شراب نوشی، قتل و غارت گری، جوا، فحاشی، بت پرستی، ڈاکہ زنی، ایسے ماحول میں 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، لوگوں میں گھل مل کر، لوگوں کے ساتھ معاملات کر کے، گھر میں نہ گزارے، کسی جنگل میں نہیں گزارے کہ دوسروں کی برائی کا اثر نہ پڑے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان 40 سال گزارے اور اپنے دامن کو اتنا پاک اور اجلا رکھا، کسی ایک ذرہ برابر برائی کی طرف مائل نہیں ہوئے، ان کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہوئے، اپنے آپ کو فعال رکھا اور ایک زبردست کردار کے مالک ہوئے، یہاں تک کہ عرب کا بچہ بوڑھا آپ کے کردار کی سچائی کا قائل تھا۔ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ کسی جانی اور بدترین دشمن کو بھی جرأت نہ ہوتی کہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکتا، آپ کا کردار اتنا اجلا تھا۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ یہ صورت دین اور ایمان کی بنیادی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ ہے اخلاص اور للہیت۔ محترم سامعین، کوئی عمل بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں، اور ایمان بھی اخلاص اور پیورٹی کے بغیر قابل قبول نہیں۔ اگر ایمان بھی صرف دکھاوے کا ہے، برائے نام ہے، ریا پر مشتمل ہے، تو وہ بھی ہمارے اعمال کو بچانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ اس سے بھی ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے لیے عبادتیں کر رہے ہوں، ہمارا حج، ہمارا عمرے اور ہماری نمازیں، ہماری زکوٰتیں، ہماری محتاجوں کی مدد کرنا، یہ سب اور سب فیم کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے ہو، اور یہ دکھاوا ہمیں دنیا میں ہی مل جائے، یہ فیم ہمیں دنیا میں ہی مل جائے، خوشی دنیا میں ہی مل جائے، اور اللہ کے ہاں یہ چیزیں قبول ہی نہ ہو، اور جب ہم آخرت میں جائیں تو خالی ہاتھ جائیں۔ وہاں تو ہم نے کچھ پہنچایا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی رضا اور مرضی اور اس کی خوشنودی تو چاہیے ہی نہیں تھی۔ ہمیں اپنی عبادتوں سے دنیا ہی مطلوب تھی، دنیا تو ہمیں مل گئی، پھر آخرت کیسے ملے گی؟ آخرت تو ہم نے چاہیے ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں دکھاوے، ریا اور اداکاری کی عبادتوں سے بچائے اور ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، پھر سورۃ الزلزال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت 2 مقاصد پر مشتمل ہے۔ اس میں زلزلے کی خبر دی گئی ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا، اور سارے انسان اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین انسان کے اعمال پر گواہی دے گی۔ لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کو سزا اور جزا دی جائے گی۔ سورۃ العادیات جو کہ مکی ہے اور 11 آیات پر مشتمل ہے، اس میں بھی 3 اہم مضامین بیان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا جاتا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے، اس کے ناشکرہ ہونے پر خود وہ بھی اور اس کے اعمال بھی گواہ ہیں۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے،
اسے خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش میں گھس جاتا ہے، کونتی تلواروں میں جا کر لڑنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے مالک کو لے کر گرم اور گھمسان کی جنگ میں گھس جاتا ہے۔ مگر ہائے انسان کہ یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے مالک حقیقی سے بے وفائی کرتا ہے، اس کو جھٹلا دیتا ہے اور انکار کرتا ہے۔ انسان کی فطرت اور طبیعت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے، حد سے بڑا ہوا ہے۔ اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری وادی کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اگر اسے دوسری سونے کی وادی بھی مل جائے، سونے کا شہر بھی مل جائے تو تیسری کی تلاش میں رہے گا، اور اس طرح اس کے منہ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس کی حرص اور لالچ بڑھتی جاتی ہے، اس لیے انسان کو اپنی لالچ اور ناجائز خواہشوں کو لگام دینی چاہیے۔ پھر اگلی آیت میں انسان کو ان اعمال اور ان کاموں پر ابھارا گیا ہے جو اسے آنے والے مشکل وقت میں کام آئیں گے، قبر کے بعد فائدہ دیں گے، کہ جب اسے حساب اور جزا کے لیے پیش کیا جائے گا اور اس کے پاس دنیا کی کوئی کرنسی، دنیا کا کوئی دھن دولت، سونا کام نہیں آئے گا، وہی اعمال اس کے کام آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ محترم قارئین، اس کے بعد سورۃ القاریعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ قاریعہ مکی ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں اور مصیبتوں سے ڈرایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی جو انسان کو حیران اور پریشان کر دیں گی۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کی حسنات یعنی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو کسی کی برائیاں زیادہ ہوں گی، اور انہی کے اعتبار سے ان کے انجام کا تعلق ہوگا۔ پھر سورۃ التکاثر جو کہ مکی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، یہ 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد اور ایمبیشن بنا لیتے ہیں، دنیا کا ایندھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے انہماک اور فوکس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ انہیں دنیا میں ہی ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے کسی بھی بزنس ٹائکون کو جس نے پلازے کھڑے کیے ہوئے ہیں، جس نے بڑی بڑی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، لینڈ کروزر فراری کاروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بڑا بینک بیلنس ہے، اچانک موت آ جاتی ہے اور اس کے سارے منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اپنے مال میں سے ایک پائی وہ قبر کی طرف نہیں لے جاتا، اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، لیکن حساب سارے کے سارے مال کا دیتا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ تم ہر ایک چیز کے جواب دہ ہوگے جو کچھ تم کرتے آ رہے تھے، اور پھر تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، اور تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جو تمہیں امن، صحت، فراغت، کھانا پینا، رہائش، علم، دولت، عقل جیسی نعمتوں سے نوازا گیا تھا اور تمہیں بار بار سمجھایا بھی گیا تھا، تنبیہ کی گئی تھی، تو تم نے ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا، زندگی کیسے گزاری؟ محترم سامعین، اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ العصر کا۔ سورہ عصر مکی ہے، اس میں 3 آیات ہیں، اور یہ مختصر سے سورت اسلام کے عظیم اصولوں، پرنسپلز اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے۔ اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اس صورت میں ہی تدبر اور غور و فکر کر لیں تو یہ صورت ان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، ٹائم کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کہا گیا سارے کے سارے انسان، پھر ان میں ایکسیپشن کی، اس میں سے استثناء کیا کہ صرف وہ انسان بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائے، ایسا ایمان لائے جیسے ایمان کا حق ہے، شرک سے پاک، بدعت سے پاک، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا ایمان، اطاعت کا ایمان۔ پھر کہا کہ عمل صالح جنہوں نے کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، نیک کام کیے، نیک کاموں میں زندگی گزاری۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف یہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی حق کی طرف بلاتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہم ہی جنت میں چلے جائیں، بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے عزیز و اقارب کی، دوستوں کی، سب کو نیکی کی تلقین کرتے تھے، حق بات کی تلقین کرتے تھے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے تھے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، تھپکی دیتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے اور ان کو ہمت دلاتے تھے، کاؤنسلنگ کرتے تھے۔ یہ سب وہ اصول ہیں جو انسان کو گھاٹے اور تباہی سے بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور 9 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی بیماری ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں، اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے۔
اس میں 9 آیات ہیں۔ اس صورت میں انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی ہے۔ سب سے پہلی بیماری ہے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب اور برائیاں بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں، اور غیبت بہت بدترین گناہ ہے۔ اس کو قرآن نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ دوسری بیماری جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ بیان کی کہ کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب و نسب اور دین اور مذہب اور شکل و صورت کا تانا دینا، مذاق اڑانا، یعنی کہنا کہ کوئی اگر پردہ کر رہی ہے تو اس کو پردے کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا، کوئی اگر داڑھی رکھتا ہے تو اس کی داڑھی کی وجہ سے، شلوار قمیض کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا، کسی کی اگر ناک ٹھیک نہیں ہے، کسی کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، کسی کے ہونٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی ایسی خلقت پر مذاق اڑانا جس میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، جس میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، کسی کی ذات کی وجہ سے مذاق اڑانا، یہ سب عیب بیان کیے ہیں جو کہ منافقین کی عادت تھی کہ وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یوں ہی یہود و نصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سب بیماریاں بیان کرنے کے بعد ان سب بیماریوں کے پائے جانے والے انسان کے لیے اللہ پاک نے ویل کا ذکر کیا ہے کہ اس کے لیے ویل ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل جو ہے جہنم کا ایک بہت ہی خطرناک ٹھکانہ ہے، ایک بہت ہی خطرناک طبقہ ہے جس کا نام ویل ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان برائیوں سے، ان عادات سے، کہ اللہ پاک نے ایسی بیماریوں کے لیے، ایسی بری عادات کے لیے جہنم کے ایک خطرناک طبقے کی وعید سنائی ہے کہ ان عادات کو پالنے والا، ان عادات کو گلے سے لگا کے گھومنے والا اور جو ان کی اصلاح نہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین، اس کے بعد سورۃ الفیل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ اس صورت میں وہ مشہور قصہ بیان ہوا ہے جو اصحاب فیل کے قصے کے نام سے مشہور ہے، یعنی کہ ہاتھیوں والے لشکر کے نام سے مشہور ہے۔ جب صنعاء کے گورنر ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ پر چڑھائی کر دی تھی اور جنگ کے لیے جو ہے ہاتھیوں کے ساتھ آ گیا تھا، تو اس کے ساتھ کم و بیش 60,000 جنگجو تھے، فائٹر تھے۔ قریش کے پاس ان کے مقابلہ کرنے کے لیے طاقت نہیں تھی، عاجز آ گئے، وہ ناکام ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریاں دے کر بھیجے۔ ان کنکریوں نے جدید بموں اور ایٹم بم کی طرح تباہی مچائی اور سارے کے سارے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی، اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عنقریب کعبہ کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ قریش کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 4 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے 2 بڑے احسانات ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر گرمیوں میں، سردیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے، اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارت کا سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ دوسرا یہ احسان کو یہ یاد دلایا کہ انہیں بلد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں امن، اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی، اور یہ 2 نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ خود فریبی، خود پسندی اور تکبر میں مبتلا نہ رہو، باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر سورۃ المعون کا ذکر ہوتا ہے، اس میں 7 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں مختصر طور پر انسانوں کے 2 گروپوں کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ جو کافر ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غرباء اور مساکین کو نہ تو خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں، گویا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے۔ دوسرے گروپ کا ذکر ہوتا ہے جو کہ منافقین ہیں۔ ان کی 3 بری صفات ذکر کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ نماز سے غافل رہتے ہیں۔ غفلت کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، یا عید کے عید پڑھتے ہیں بس۔ دوسری یہ کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر نہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، نہ مسلسل پڑھتے ہیں اور نہ خشوع و خضوع کرتے ہیں، بلکہ بس ایک عادت اور رسم سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ نماز میں ہوتے ہیں لیکن دنیا کا حساب کتاب نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دنیا کے معاملات کو سوچ رہے ہوتے ہیں، نماز میں فوکس نہیں ہوتا، سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، آخری رکعتوں میں آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ فرمائی کہ ایسے لوگ کنجوس بھی ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، دوسروں کو دینے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں ان کو موت آتی ہے۔ منافقین کی یہ صفات ذکر کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات سے، ان بری عادتوں سے بچائے، کہیں یہ عادتیں ہم میں نہ پائی جاتی ہوں، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، اس کے بعد سورۃ الکوثر کا آغاز ہوتا ہے
اور یہ قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا احسان کہ اس نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ جام عنایت فرمائے، نصیب فرمائے۔ چونکہ کوثر کا معنی کثیر ہے، اس لیے نبوت، کتاب، حکمت، علم، حق، شفاعت، مقام محمود اور معجزات اور قرآن کریم کو بھی ان سب چیزوں میں یعنی کوثر میں شامل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز کی پابندی کریں اور اللہ کے لیے قربانی دیں۔ کہ آپ کو یہ بشارت سنائی گئی کہ آپ کے جو دشمن ہیں، جو آپ پر استہزاء کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہی ذلیل و خوار ہوں گے، ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، جبکہ آپ کا نام قیامت تک ہر روز بلند کیا جاتا رہے گا۔ ہر روز اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، اس کے بعد سورۃ الکافرون کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کافرون مکی ہے، اس میں 6 آیات ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آؤ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم آپس میں صلح کر لیں، جھگڑا ختم کر لیں۔ وہ یہ کہ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ اس صورت نے ایمان اور کفر، موحدین اور مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کی، دیوار کھڑی کر دی اور بتا دیا کہ توحید اور شرک 2 اپوزٹ سسٹم ہیں، 2 متضاد نظام ہیں، دونوں میں کوئی مصالحت کی صورت نہیں۔ جو کفار کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا، پانی پھیر دیا گیا اور کہا کہ تمہارا دین تمہارا دین ہے اور ہمارا دین ہمارا دین ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے دین میں تمہاری خوشی کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے تھوڑی نرمی کر دیں، تبدیلی کر دیں، تمہاری من چاہے چیزیں اس میں شامل کر دیں۔ اللہ پاک معاف فرمائے، آج ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ کفار کی خوشنودی کے لیے ہم اپنے دین میں تبدیلی لاتے ہیں۔ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ وہ کفار کو پسند نہیں ہے، اور جدید نظام میں شامل ہونے کے لیے داڑھی ایک رکاوٹ ہے، اور ان کی خوشنودی کے لیے ہم حضور کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے تمام کاموں سے محفوظ فرمائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، اس کے بعد سورۃ النصر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 3 آیات ہیں۔ یہ سورت فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ سورت 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے نزول کے بعد، اس کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری موت کی اطلاع دی گئی ہے، اس لیے حضور کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو اس دعوت کو قبول کرنے والے بہت تھوڑے تھے، اکا دکا تھے، لیکن اب لوگ جماعت در جماعت، قبیلہ در قبیلہ، قوم در قوم اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور اس کی تسبیح کرو۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ محترم سامعین، اس کے بعد سورۃ اللہب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں 5 آیات ہیں۔ یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتلاتی ہے۔ اس شخص کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن مال اور اولاد اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت آمیز اور عبرت ناک انجام سے دوچار ہوئے۔ پھر سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور 4 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقیدہ یعنی عقیدت توحید سے بحث کرتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، توحید ربوبیت یعنی ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، رکھوالا، پالنہار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا اقرار تو کچھ کافر بھی کرتے ہیں۔ نمبر 2، توحید الوہیت یعنی بندہ جو بھی عبادت کرے، خواہ دعا ہو یا نظر ہو، قربانی ہو، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے۔ مشرکین غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، غیروں سے بھی مدد مانگتے تھے، اگرچہ ان سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے تھے، مگر ظاہراً یہ شرک تھا۔ اللہ ہی نے ان کو منع فرمایا تھا، تو اللہ ہی کے قریب ہونے کے لیے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو اختیار کر کے وہ اللہ سے کیسے قریب ہو سکتے تھے؟ اللہ کو ناراض کر کے وہ اللہ سے کیسے قریب ہو سکتے تھے؟ لیکن وہ بیوقوف تھے۔ اسی طرح آج کل کے ہندو ہیں، وہ مورتیوں کو بھگوان کا اوتار سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہے خود بھگوان ہے، ان کو تو پتہ ہے یہ خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، انسان ہی ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ اسے خدا کا اوتار مانتے ہیں۔ بالکل غلط بھٹکے ہوئے نظریے پر ہیں۔
ان کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ خدا تمہاری بات سننے کے لیے ان مورتیوں کا محتاج نہیں ہے، خدا کو کسی اوتار کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید کی تیسری جو قسم ہے وہ ذات اور صفات کے اعتبار سے ہے۔ توحید کی یہ جو تیسری قسم ہے ایسی ہے کہ انسان نے اکثر اس میں ٹھوکر کھائی ہے، اکثر وہ اس میں غلطیاں کرتا ہے۔ وہ غیر اللہ کے لیے بھی وہی علم، وہی قدرت، وہی تصرف، وہی طاقت، وہی اختیار، وہی دیکھنا اور سننا ثابت کر دیتا ہے جو حقیقت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق تھا، اللہ کے لیے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ مزاروں پہ جا کے اولاد مانگ لیتے ہیں، براہ راست بابا سے مانگ لیتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ تعویذ گھنٹوں پر اتنا یقین کرتے ہیں کہ گویا کہ ان کو لگتا ہے کہ بس تعویذ گھنٹے ہی ہماری ساری مصیبتوں، ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ کچھ لوگ وظیفوں پر عمل کر کر کے ان کا عقیدہ ایسا بن جاتا ہے کہ وظیفے بذات خود ان کی مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں۔ یعنی وظیفے جو ہیں وہ ایک ذریعہ نہیں ہیں، بلکہ وظیفے خود ایک محرک ہیں، سبب ہیں کہ اس کو پڑھتے ہی انسان اپنی مراد کو پا لیتا ہے۔ واضح رہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہیں تب بھی صرف اور صرف ایک سبب ہیں، ایک ذریعہ ہیں۔ حقیقی محرک اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی کام بنانے والا، حقیقی آسانیاں پیدا کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ باقی چیزیں صرف ایک وسیلہ ہیں، سبب ہیں۔ چاہے وہ کسی ولی اللہ کی قبر پر جا کر انسان وسیلے کے ذریعے مانگے کہ اللہ کے محبوب بندے کا وسیلہ دے کر اگر وہ مانگتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ان کو ہی اس بات کا قادر سمجھتا ہے، اختیار رکھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں تو یہ صراحتاً شرک ہے، صریح گمراہی ہے۔ محترم سامعین، اس کے بعد سورۃ الفلق کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رکھوالا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس رب سے 4 چیزوں کی پناہ مانگو۔ قل اعوذ برب الفلق، اندھیرے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور اندھیرے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ عام طور پر چور، شیاطین، جنات، حشرات اور ساحر یعنی جادوگر اندھیرے میں ہی اپنا کام دکھاتے ہیں، اس لیے اندھیرے کے شر سے جو ہے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ پھر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جو کہ جادو اور ٹونے کرتی ہیں۔ یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں تعویذ گھنٹے میں ہمیشہ پیش دکھائی دیتی ہیں، اس لیے قرآن نے عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ وہ عاملوں کے چکروں میں پڑی رہتی ہیں، بدوؤں کے چکر میں اور پھر یہ جادوگروں کے چکر میں پڑی رہتی ہیں۔ چوتھا جو پناہ مانگنے کا حکم ہے وہ ہے حاسدین کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ من شر حاسد اذا حسد، حاسد بھی جب حسد کرنے پہ آئے تو بڑی بڑی سازشیں کرتا ہے، بڑے بڑے کام بگاڑ دیتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے دعا سکھائی کہ حاسدوں کے شر سے پناہ مانگو۔ محترم سامعین، اس کے بعد سورہ ناس شروع ہوتی ہے اور یہ آخری صورت ہے عامہ سپارے کی اور قرآن مجید فرقان حمید، 6 آیات پر مشتمل ہے اور یہ معوذتین میں سے دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت ہے سورہ فلق، دوسری صورت ہے سورہ ناس۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں، یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہ 2 صورتیں بے مثال ہیں، زبردست ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 2 صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، یہ ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، صبح شام پڑھنی چاہیے۔ یہ جسمانی روحانی آفات، بلاؤں، بیماریوں، مصیبتوں سے اللہ کے حکم سے بچاتی ہیں، یہ بے حد مؤثر ہیں۔ قرآن کے آخر میں ان 2 صورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت اور زبردست حکمت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی گئی تھی، ان دونوں صورتوں میں بھی یہی مضمون موجود ہے کہ اس میں بھی اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے۔ سورہ فاتحہ بھی شفا ہے، تمام بیماریوں سے نجات اور شفا کا ذریعہ ہے، اور یہ 2 صورتیں انسان کو تمام برائیوں، مصیبتوں، بیماریوں، جنات کے شیاطین کے شر سے، انسانوں کے شر سے بچانے میں معاون ہوتی ہے۔ گویا کہ اشارہ کر دیا گیا کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک، شروع سے آخر تک، اسٹارٹ سے اینڈنگ تک صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اسی سے مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ ناس میں اللہ کی 3 صفات مذکور ہیں، ربوبیت، مالکیت، الہیت۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ 3 صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ
کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے، اپنی برین واشنگ کے ذریعے سے اس کے ایمان میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں وسوسے ڈال رہا ہے، اور لوگ بے پرواہ غافل ہو کے ان کی باتوں کو قبول کیے جا رہے ہیں۔ ایمان کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، کردار کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، ٹرینڈ کے پیچھے گدھے گھوڑوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں بغیر کہ اس ٹرینڈ کا اسلام میں، شریعت میں کیا حکم ہے۔ ساری دنیا لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا میں، ٹک ٹاک میں، فلاں میں، اور سارا مغرب اپنا اچھا خاصا سرمایہ، اپنا اچھا خاصا بجٹ استعمال کر کے شیطانی کام کرتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں سے، اس کے ایمان سے، اس کی زندگی سے، اس کی آخرت سے کھیل رہا ہے۔ افسوس ہماری قوم اور ہم خود غافل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس غفلت کی نیند سے بیدار کرے اور ہمیں اپنے آپ پر محنت کرنے کی توفیق دے، اپنے خاندان پر، اپنی فیملی ممبران پر، اپنے بزرگوں پر، اپنے دوست و احباب پر، سب کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، یہ نقطہ بھی سمجھ لیا جائے کہ سورہ فلق میں ایک صفت ذکر فرما کر 4 آفات سے، 4 برائیوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہاں پر 4 صفات ذکر فرما کر ایک آفت سے بچنے اور پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ دوسری صورت میں، غور فرمائیں، پہلی صورت میں ہماری فزیکل باڈی اور بدن کی سلامتی مطلوب تھی، اور یہاں سورۃ الناس میں، دوسری صورت میں، دین کو ضرر سے بچانا، ایمان کو بچانا، اپنے ذہنوں کو بچانا، اپنے دلوں کو بچانا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے۔ اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا سا نقصان بھی دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے سچا تعلق قائم کیے رکھا اور اسے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے، تو انشاءاللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین و ایمان محفوظ رہے گا، ہماری آخرت بھی بن جائے گی، ہماری دنیا بھی بن جائے گی۔ مرنا تو سب نہیں ہے، کیوں نہ کچھ کوشش کر لی جائے اپنے آپ کو سنوارنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھنے کی جو 1400 سال سے ہماری نسلیں حفظ کرتے آ رہی ہیں، رٹتی آ رہی ہیں، پڑھتی آ رہی ہیں، لیکن بہت کم لوگوں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے، بہت کم لوگوں نے اس کی تفسیر، اس کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی مکمل تفصیلی تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو روشن کر دیں، اپنی قبروں کو روشن کر دیں، اور اپنی آخرت کو کامیاب بنا لیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے پیارے اللہ کو خوش کر لیں، راضی کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔